السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کبوتر کے بچے یعنی معجزات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اعرابی اپنی آستین میں کچھ چھپائے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بتا دے کہ میری آستین کے اندر کیا ہے تو میں مان لوں گا کہ واقعی آپ سچے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا، واقعی ایمان لے آؤ گے؟ تو اس نے کہا، ہاں واقعی ایمان لے آؤں گا۔ فرمایا، تو سنو، تم ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو تم نے ایک درخت دیکھا جس پر کبوتر کا ایک گھونسلہ تھا۔ اس گھونسلے میں کبوتر کے 2 بچے تھے، تم نے ان دونوں بچوں کو پکڑ لیا۔ ان بچوں کی ماں نے جب دیکھا تو وہ ماں اپنے بچوں پر گری تو تم نے اسے بھی پکڑ لیا، اور وہ دونوں بچے اور ان کی ماں اس وقت بھی تمہارے پاس ہیں اور اس آستین کے اندر ہیں۔ یعنی حضرات محترم، ایک شخص، ایک اعرابی جو ہے جنگل میں رہنے والوں کو کہا جاتا ہے، میرے حساب سے شاید مجھے جتنا یاد ہے اپنے علم کے مطابق بتا رہا ہوں کہ ایک اعرابی جو ہے اپنے آستین میں کچھ چھپائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اے محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آستین کے اندر کیا ہے؟ اگر آپ بتا دیں گے تو میں جو ہے آپ پر ایمان لے کے آؤں گا، آپ کا اسلام میں قبول کر لوں گا، آپ کے دین کو میں قبول لوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں بتا دوں کہ تمہارے آستین کے اندر کیا ہے تو تم واقعی میں ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ اعرابی، وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں میں آپ پر ضرور ایمان لے کے آؤں گا، آپ کی کتاب پر ضرور ایمان لاؤں گا، آپ کے دین کو ضرور میں قبولوں گا۔ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس اعرابی نے کہا کہ میں مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور حضرات محترم، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر ہوا کرتے تھے، جو غیر ہوا کرتے تھے، ان کو بھی یقین تھا، ان کو بھی معلوم تھا کہ جو نبی ہوگا اسے غیب کی خبر ضرور ہوں گی، جو نبی ہوں گے ان کو غیب کی خبر ضرور ہوں گی، جو میسنجر ہوں گے یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والے جو ہوں گے، ان کو جو ہے علم غیب کی خبر ضرور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو علم غیب کا علم ضرور دیتا ہے، یعنی غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتا ہے، ان کو بھی پتہ تھا۔ لیکن آج کل کے کچھ مسلمان داڑھی ٹوپی والے جو اپنے آپ کو بڑے مفتی علامہ سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نبی کا کلمہ پڑھ کر، نبی کا لایا ہوا قرآن کو پڑھ کر بھی آج گمراہ ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی تو ہمارے جیسے ہیں، نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، نبی اس مٹی میں مل کے مر گئے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ چاہیں کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، جتنے بھی روزے رکھ لیں، جتنے بھی اللہ اللہ کرتے رہیں، ان کا ایمان صحیح نہیں رہے گا، اور چاہے وہ کتنا بھی کچھ بھی کوشش کریں، وہ کبھی نہیں جنت میں جائیں گے۔ وہ جنت کے حقدار نہیں بلکہ جہنم کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جہنم بنایا ہے، وہ گستاخ رسول ہوتے ہیں۔ بہرحال تو وہ آدمی کہتا ہے، وہ اعرابی کہتا ہے کہ واقعی میں اگر آپ بتا دیں گے کہ میرے آستین کے اندر کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لو سنو، تم ایک جنگل سے گزر رہے تھے، تمہارا گزر ایک جنگل سے ہوا، وہاں پر تمہیں ایک درخت نظر آئی جس پر 2 کبوتر کے بچے تھے، تم نے ان دونوں کبوتر کے بچے کو پکڑ لیا۔ جب ماں نے دیکھی، یعنی ان 2 بچوں کی ماں نے جب دیکھی کہ میرے بچوں کو پکڑ لیا ہے، تو وہ ماں جو ہے جھپٹ کر کے جب اپنے بچوں کی طرف آنے لگی تو تم نے اسے بھی پکڑ لیا، اور وہ 2 بچے
کبوتر کے دونوں بچے اور وہ کبوتر تینوں جو ہیں تمہارے آستین کے اندر ہیں۔ اتنا دیکھ کر وہ حیران ہو گیا، اعرابی یہ سن کر حیران رہ گیا اور جھٹ پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ پڑھ کر صدق دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، نبی کے قدموں پر گر جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی چیز جو ہے چھپی ہوئی نہیں رہتی، اور یہ ایک اعرابی بھی اس حقیقت کو جانتا ہے کہ جو نبی ہو وہ غیب جان لیتا ہے، پھر جو برائے نام پڑھا لکھا ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اور میں کہنا چاہوں گا کہ اس سے بڑا گنوار جاہل کوئی بھی نہیں ہوگا، وہ سب سے بڑا جاہل اور گنوار ہوگا۔ تو حضرات محترم، جیسا کہ میں بتایا کہ اعرابی کو بھی پتہ تھا، اس اعرابی کو بھی معلوم تھا، پہلے کے کافروں کو بھی معلوم تھا کہ جو نبی ہوں گے وہ غیب کی خبر ضرور بتائیں گے، کیونکہ اللہ جو ہے ان کو علم غیب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر وہ چیز سکھا دیتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، وہ سب عطائی ہیں۔ خاص اب کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے ہی علم تھا، ایسا نہیں، بلکہ عطائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اور اللہ کے پاس ذاتی ہے، تو اس میں نبی میں اور اللہ میں بہت فرق ہے، اللہ اللہ ہے اور نبی نبی ہے۔ تو میرے بولنے میں اگر کوئی قسم کی غلطی ہو تو آپ جو ہے میری اصلاح ضرور کر سکتے ہیں، میرے بولنے میں کوئی قسم کی بھی کمی بیشی ہو تو آپ میری ضرور اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر کے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔